بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی الیقین والتوکل۔ یہ باب ہے یقین اور توکل کے بارے میں۔ یقین کی تعریف ہے العلم الذی لا شک معہ، ایسا علم جس کے ساتھ شک شبہ نہ ہو۔ توکل کی تعریف ہے الثقۃ باللہ والایقان بأن قضاءہ نافذ۔ الثقۃ باللہ، اللہ پر بھروسہ، والایقان، یقین رکھنا، بأن قضاءہ نافذ، کہ اس کا فیصلہ نافذ ہو کر رہے گا۔ یہ ہے توکل۔ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، یقین اور توکل دونوں لازم ملزوم ہیں۔ یہاں پر ایک بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ترک اسباب کا نام توکل نہیں ہے۔ اسباب کو، ذرائع کو چھوڑنے کا نام توکل نہیں ہے، بلکہ یہ توکل کے نام پر دھوکہ ہے۔ اسباب اختیار کرنا اور بھروسہ اللہ پر رکھنا، یہ توکل ہے۔ بالکل اسباب ہی کی نفی کر دینا یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ ہاں، اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، یہ بات مسلم ہے، لیکن اسباب کا انکار یہ بری بات ہے۔ علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توکل کا آسان طریقہ ہے کہ پہلے تدبیر اختیار کرو، جو کچھ بھی اسباب ہے وہ اختیار کرو، پھر دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ اللہ اپنے فضل سے کامیاب کر دے گا۔ یہ ہے توکل کا طریقہ۔ یقین کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ہے علم الیقین، پختہ علم۔ ایک ہے عین الیقین، مشاہدہ ہو جائے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اور ایک ہے حق الیقین، تجربہ بھی ہو جائے۔ مثلا آگ جلاتی ہے، یہ علم الیقین ہے کہ جہاں بھی آگ دیکھ رہے ہیں، پختہ یقین ہے کہ بھئی یہ جلا دے گی۔ اب کوئی آگ میں گر گیا، کسی کو جلتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں، یہ عین الیقین، آنکھوں سے دیکھا اللہ جل رہا ہے، چلا رہا ہے، اور اللہ نہ کرے ایسا ہوا کہ ہم خود ہی آگ میں گر گئے۔ اب پتہ چلا، ارے چٹکے بہت خطرناک لگتے ہیں، یہ حق الیقین، خود جلتا ہوا آدمی خود جلنے لگے تو آگ جلاتی ہے، یہ علم الیقین ہے۔ کسی کو جلتا ہوا دیکھ رہا، عین الیقین، اور خود جلنا یہ حق الیقین ہے۔ وعن عمر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، لو انکم تتوکلون علی اللہ، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو گے، حق توکلہ، جیسا کہ اس کے توکل کا حق ہے۔ حق توکل کیا ہے؟ توکل کا حق کیا ہے؟ تمام احوال اور تمام امور میں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا، اور ہر خیر کی امید اللہ ہی سے لگانا، یہ حق توکل ہے۔ کسی سے کوئی امید نہ رکھو۔ اگر آپ دنیا میں سکون اطمینان کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس اصول کو یاد رکھو کہ دنیا میں کسی سے کوئی امید نہ رکھو، یہ کچھ دے دے گا، وہ کچھ دے دے گا، یہاں سے مل جائے گا، وہاں سے مل جائے گا، نہیں، بہت غلط بات ہے۔
حق توکل یہ ہے کہ ہر چیز کی امید صرف اور صرف اللہ سے لگاؤ۔ اگر تم دنیا والوں سے امید لگاؤ گے اور یہ سوچتے رہو گے کہ فلاں آدمی ہمیں کچھ دے دے گا، ہمیشہ پریشان رہو گے۔ اس لیے کہ دنیا ہے، کوئی دے نہ دے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہمارا بھروسہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہو۔ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی، یہ حق توکل ہے۔ لرزقکم، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں رزق دے گا، کما یرزق الطیر، جس طرح وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ تغدو خماصا، صبح سویرے خالی پیٹ جاتے ہیں، خماس خالی پیٹ، وتروح بطانا، اور شام میں بھرے پیٹ لوٹتے ہیں، بطان پیٹ بھرے ہوئے۔ پرندوں کی تدبیر کیا ہوتی ہے؟ پرندوں کی تدبیر صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ گھونسلوں سے باہر نکل جاتے ہیں، گھونسلوں میں بیٹھے نہیں رہتے۔ تو اب ہمیں اسباب اختیار کرنا ہے کہ چلو بھائی کمائی کے لیے کہیں چلے گئے، کچھ کاروبار شروع کر دیا، یا کسی جگہ پر کچھ کام ہے وہ کام کرنے چلے گئے، دکان ڈال دی، یا جو بھی ہے، بہرحال اسباب اختیار کر لیا۔ بس اب اگلا مسئلہ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں صرف ایک پیر اٹھانے کا اختیار دیا ہے، دوسرا نہیں۔ اگر دوسرا اٹھائیں گے تو گر جائیں گے۔ تو ہم صرف اسباب اختیار کریں، لیکن اس سبب ہی کو سب کچھ نہ سمجھے۔ اعتماد توکل صرف اور صرف اللہ پر ہو، اسباب کو صرف اور صرف اسباب ہی سمجھے، اس کو خدا نہ بنائے۔ جب تدبیر کی حیثیت، اسباب کی حیثیت پرندوں کی تدبیر کی طرح ہوگی، تو بس نکل گئے، گھوم رہے پھر رہے، کوئی کام کاج لے لیا کر رہے ہیں، تو رزق بھی آسانی سے ملے گا، تو آپ رزق کے لیے پریشان نہیں ہوں گے۔ ایک آدمی کا واقعہ مشہور ہے کہ اس نے دو پرندے دیکھے، کہ ایک پرندہ بیچارہ معذور ہے، پڑا ہوا ہے، دوسرا پرندہ وہ جاتا ہے اور کچھ لا کر اس کے منہ میں ڈالتا ہے۔ اب یہ بیچارہ آدمی، اس نے کام کاج چھوڑ دیا، بیٹھ گیا گھر میں، سب پریشان، کوئی کام ہی نہیں کرتا، نہیں اللہ کھلانے والے ہیں، میں کچھ نہیں کروں گا۔ جو خدا معذور پرندے کو کھلا سکتا ہے وہ مجھے کیوں نہیں کھلا سکتا، یہ اس نے طے کر لیا۔ اب وہ بیچارے گھر والے پریشان، کسی اللہ والے کے پاس اس کو لے گئے اور ان کو بتایا کہ ایسا ایسا کوئی کام کاج کرتا ہی نہیں ہے، اور یہ توکل کی باتیں کرتا ہے، میرا اللہ پر بھروسہ ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے واقعہ سنایا، وہی پرندے والا، معذور پرندے کو اللہ کھلا رہا ہے، مجھے کیوں نہیں کھلائے گا؟ تو پھر ان اللہ والوں نے بہت اچھی بات کہی کہ ارے بھائی تم تو اچھے خاصے ہو، تم نے اس معذور پرندے سے عبرت کیوں پکڑی؟ تمہیں تو اس پرندے سے عبرت پکڑنا چاہیے تھا جو دوسروں کی مدد کر رہا تھا، جو دوسروں کے کام آ رہا تھا، جو دوسروں کو کھلا رہا تھا۔ تو تم نے یہ کیوں سوچ لیا کہ جس طرح معذور پرندہ ہے میں بھی بیٹھ جاؤں گا، مجھے اللہ کھلائے گا؟ یہ بھی تو سوچ سکتے تھے کہ وہ جو پرندہ دوسروں کی مدد کر رہا ہے، میں بھی اسی طرح دوسروں کی مدد کروں گا، میں جاؤں گا، کام کاج کروں گا، کماؤں گا، خود بھی کھاؤں گا، بال بچوں کو بھی کھلاؤں گا۔ بہرحال اسباب اختیار کرنا ہے،
لیکن اسباب کی کوئی حیثیت نہیں، کام کاج کرنا ہے، بھروسہ توکل صرف اور صرف اللہ ہی پر رکھنا ہے۔